ذکر شامل نماز میں خالد پنج گانا میرے حضور کا ہے، پنج گانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے۔ آواز بلند شریف اللہم صلی علی سیدنا زمین میری نہیں ہوتی، زمن میرا نہیں ہوتا، زمین میری نہیں ہوتی، زمن میرا نہیں ہوتا، زمین نہیں ہوتی، زمن میرا نہیں ہوتا، زمین میری نہیں ہوتی، زمن میرا نہیں ہوتا، محمد کے کفن میرا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میرا نہیں ہوتا، زمین اور محبت کا من میں سما جائے وہ من میرا نہیں ہوتا، یہ جس من میں سما جائے وہ من میرا نہیں ہوتا۔ جس نے دیکھا اللہ نے
کتنا بالا ہے ان با کملی والے کا، آلہ کتنا بالا ہے ان با کملی والے کا، تن وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، غوث قطب قلندر سب ان کے گن گاتے ہیں، غوث قطب سب ان کے گن گاتے ہیں، فرش زمین سے فرش الا تک چرچا کملی والے کا، فرش زمین سے فرش الا تک چرچا کملی والے کا، تنوارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، حشر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو، حشر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو، میں کہہ دوں گا میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا، میں اللہ اکبر نعرہ رسالہ جشن عید میلاد النبی، حشر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو، میں کہہ دوں گا میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا، میں کہہ دوں گا میں تو ہوں بس منگتا کملی ادب سے اس کے سائے ادب سے بیٹھ گئی اس گنبد خضرا کے سائے، نبی کی آنکھ میں آنسو یاد آتا ہے، اب ایسے کرے اب ایسے قریبی بولوں گے مائی اجازت دیجیے مجھ کو، جدائی میں تڑپتا ہوں مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، اس
ذات بدعت سرائی کی سعادت حاصل ہو رہی ہے جس کا سماخان خالق کائنات ہے. شاعری کہتا ہے کہ تم اور ہم ہی سناخانی نہیں کرے. سبحان اللہ عربی کا چہرہ صاف ہے. نعرہ رسالت حضرت پروفیسر ارشادی شاہ صاحب مولانا صلی وسلم دائما یا مدد علی حبیبک خیر الخلق كلهم وسلم دائما یا مدد علی کلام پڑھ کر شیطان شد پیدا جگ گیا جے کو تاج کوئے سر سوہے جگ گیا جے کو تاج کوئے سر سوہے تجھ کو
آتش یوں ہوا سخا والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و سنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے مجھے تھوڑا پیچھے کر دیتا میں منہ سے نہ لگاؤں کہ آگے کی آوازی کا اتنا درود شریف کا بدرات پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیبنا. اللہ رب العزت جل جلالہ عما نوالہ
تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، نہ اس کا کوئی جزو ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تمام کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ مخلوقات کو درجہ بدرجہ بنایا اور تمام مخلوقات میں یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یقین ہے اور دلیل سے ثابت ہے کہ اللہ رب العزت جو مرتبے مخلوق میں بڑے سے بڑے مرتبے کسی کو عطا فرماتا وہ حضور کو عطا فرماتا، اور اللہ تعالیٰ تمام نعمتوں کا خالق اور مالک ہے۔ اپنی مخلوق میں سب سے بڑی نعمتیں جو اپنی مخلوق کو وہ عطا فرمائے وہ حضور کو عطا فرمائے۔ ہر رتبے کے بوجھ در امکان بروز ختم، ہر نعمتیں کے داشت خدا جھل برو تمام۔ یہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مبارک تقریب ہے۔ محترم جناب اسلام ضمیر صاحب، خالد ضمیر، اکرام ضمیر، یہ حضرات ہر سال نہایت شوق اور محبت اس محفل کا انعقاد فرماتے ہیں۔ یہ بات بھی حقیقت ہے، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس، بحر و بردر گوشائے دامان اوس۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازم اور ضروری۔ فقط لا الہ الا اللہ کہنے والے کی نجات نہیں ہوگی، 1000 برس تک صرف لا الہ الا اللہ کہے مقبول نہیں ہوگا جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہے۔ رب تعالیٰ نے کتنی عظمت اور شان عطا فرمائی، کلمہ طیبہ میں اپنے مبارک نام کے ساتھ اپنے حبیب پاک کا نام رکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اذان کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کی گواہی ہے۔ خطبے میں، اذان میں، کلمے میں، نماز میں بھی رسول اللہ کا ذکر مبارک ہے۔ نماز میں جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ کس واسطے کہتے ہیں؟ بہت عمدہ عبارت بزرگوں نے لکھی، علماء کرام نے فرماتے ہیں کہ جب آدمی نماز میں حاضر ہوا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی، تسبیح سبحان رب الاعلیٰ سبحان رب العظیم سب پڑھا۔ جب تحیات وہ پڑھی تو فوراً ہی ان کی توجہ دلائی گئی کہ تجھے یہ اتنا بلند مرتبہ ملا کہ بارگاہ خداوندی میں تجھے حاضری نصیب ہوئی۔ ارے یہ دیکھ یہ مرتبہ کس کے صدقے میں ملا۔ وہ نمازی توجہ کرتا ہے تو حریم کبریا میں حبیب کریم علیہ السلام کو حاضر پاتا ہے اور پھر کہتا ہے السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات لکھی کہ نمازی جب تو کہتا ہے السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تو دیکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ مبارک اپنے دل میں حاضر کر لیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور پر ایمان کو لازم قرار دیا، جب تک رسول اللہ پر ایمان نہیں ہوگا مومن نہیں ہوگا۔ اب حضور کی محبت کو بھی لازم قرار دیا۔ قرآن مجید میں اس مضمون کو رب کریم نے بیان کیا اور بڑی تفصیل کے ساتھ فرمایا کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہاری رشتے دار، مال، تجارت، مکان، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں زیادہ پیاری ہوں پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ ایک تو یہ مقام پھر محبت کا تقاضا یہ بھی ہے
اور یہ بڑی آسان عام بات ہے کہ جس مقدس ذات کے ساتھ محبت ہے جن کو اس کے ساتھ محبت ہے ان سے بھی محبت کریں، اور جن کو ان کے ساتھ عداوت ہے ان سے عداوت رکھے. یہ بڑی ایک آسان اور سادہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کے ساتھ دوستی اور رسول اللہ کے دشمنوں سے دشمنی، یہ بھی اس محبت کا تقاضا ہے. حدیث شریف میں آیا ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ زہرا، امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ مجمعین سے فرمایا کہ جس کے ساتھ تمہاری جنگ ہے میری بھی اس کے ساتھ جنگ ہے، جس کے ساتھ تمہاری صلح ہے میری بھی صلح. اور یہ محبت کا تقاضا ہے. بڑی بات ہے. تو اس بات کو قرآن مجید نے دوسرے مقام پر اور وضاحت سے فرمایا کہ تم ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کو تم ایسا نہیں دیکھو گے کہ وہ رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ محبت کریں، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، بیٹے، بھائی، رشتے دار. آگے فرمایا دیکھو یہ بھی قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. رب کریم نے فرمایا جو شخص اس صفت کے ساتھ موصوف ہو جائے گا کہ اللہ اور رسول کے مقابلے میں اور تمام محبت اور رشتے اور تعلقات یہ پرواہ نہیں کرے گا، ان کو رب کریم بڑے بڑے انعامات عطا فرمائے. وہ کون سے انعامات ہیں؟ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. پہلا انعام یہ ملے گا کہ اللہ ان کے دلوں میں ایمان کو نقش کر دے گا. اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بیان کیا کہ دیکھو آدمی کا لکھا ہوا تو مٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا تو نہیں مٹے گا. جب اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں ایمان ہم نقش کر دیں گے تو اس میں یہ یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا، انشاءاللہ ایمان پر. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ. یہ دوسرا انعام ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف کی روح سے ان کی مدد کی جائے گی، وہ جبریل امین آ جائیں گے. دیکھو یہ تو قرآن مجید میں ہے کہ نہیں کہ ان کے پاس فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا و فی الآخرہ. ہم دنیا میں بھی تمہارے مددگار ہیں، آخرت میں مددگار ہیں. رب کریم ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرما دیتا ہے، اطمینان. پہلا انعام کیا کہ دلوں میں ایمان کو نقش کر دیا، پھر اپنی طرف کی روح سے مدد کی. اور تیسرا انعام وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ. ان کو جنتوں میں داخل فرمائے گا جن میں نہریں بہتی. چوتھا انعام ہمیں رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، وہ رضو عنہ اور وہ اللہ سے راضی ہو جائے گا. اور آخری بات فرمائی اولئک حزب اللہ. یہی وہ لوگ ہیں جن کو حزب اللہ کہتے ہیں. یہ اللہ کا لشکر ہیں، اللہ والے ہیں. جو اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ والے ہیں. ایک جگہ قرآن مجید میں اور فرمایا ہمیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. وَإِنَّ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. رب کریم نے ان کو اپنی جماعت قرار دی. حضور کی محبت کا تقاضا میں نے عرض کر دیا. حضور کے صحابہ کرام اہل بیت جن کو حضور سے محبت ہے، جن سے حضور کو محبت ہے، یہی ایمان کے پکی ایک پختہ دلیل ہے. حضور نے یہ فرمایا دیکھو بھائی صحابہ کرام اہل بیت، اب اس کے بعد حضور کے فضل و کرم اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کی کثرت کو دیکھیں. رب تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم باہمی محبت، مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں. یہ تو قرآن پاک کے الفاظ ہیں. انما المؤمنون اخوۃ، کہ سب مومن بھائی بھائی ہیں. قرآن مجید میں تو رب تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک مومن نہ ہو جاؤ. پھر فرمایا میں تمہیں بتاؤں مومن اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپس میں محبت نہ کرو. جب تک مومن نہیں ہوگے جنت میں نہیں جاؤ گے. جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے مومن نہیں بنو گے. تو حضور علیہ السلام نے اس بات کو بھی لازم قرار دیا کہ سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے محبت کریں, ایک دوسرے کا احترام کریں. نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم کا حکم دیا اور نہایت ہی اہتمام کے ساتھ بتوقع تم پر لازم ہے رسول اللہ کی تعلیم کرو. اتنی تعلیم کرو ان کی بارگاہ اقدس میں آؤ تو تمہاری آواز ان کی آوازیں اونچی نہ ہو جائے. بولو بھائی نماز روزہ حج زکات یہ ہمارے صالحہ ہیں کہ نہیں, اور ان کے بڑے درجات ہیں, ان کے بڑے انعامات ہیں. لیکن سوچنے کی بات ہے یقیناً یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کوئی آدمی اپنے خیال سے بیان کرے. قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے. رب کریم نے فرمایا اگر تم نے رسول اللہ کی شان میں ادب کا لحاظ نہ رکھا تو پھر تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے. بھائی انتا بتا اعمالکم, تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے. بولو بھائی نماز روزہ حج یہ اعمال ہیں کہ نہیں؟ تو رب کریم نے کسی نے بہت حج کر لیے, رات دن نمازیں پڑھی, تہجد پڑھی, زکوٰۃ خیرات بہت عمل کیے, لیکن ذرا سی بے ادبی اللہ تعالیٰ کے رسول کی شان میں کی ہے تو تمام اعمال برباد ہو گئے. اور یہ میں نے گزارش کر دی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا. ایک مومن کے لیے اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی. جب نبی کریم علیہ السلام غزوہ تبوک کو تشریف لے گئے تو تفسیر میں لکھا قرآن پاک کی آیت کا میں مضمون سناتا ہوں. تو منافقین بھی ہوتے تھے, حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے. حضور جہاد کے لیے گئے وہ جہاد میں بھی ساتھ جا رہے ہیں, مسجد کی تعمیر بھی کر رہے ہیں, لیکن رب کریم نے ان کے ان تمام اعمال کو رد کر دیا اور کسی چیز کا اعتبار نہیں کیا. تو جب حضور نے وہاں ارادہ فرمایا تو سفر کے دوران بعض منافقین آپس میں باتیں کر رہے تھے. اور باتیں کیا کر رہے تھے؟ باتیں دیکھو لکھا ہے کہ وہ باتیں یہ کر رہے تھے حضور کے بارے میں کہ کتنا بڑا خیال ہے کہ رومی سلطنت کے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں. رومی سلطنت کے مقابلے غزوہ تبوک میں جو گئے ہیں تو قیصر روم کے مقابلے میں تشریف لے گئے. کہنے کا قیصر روم کے مقابلے میں جا رہے ہیں کہ یہ کتنا بڑا خیال ہے. قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ یہ کیا باتیں کر رہے تھے. اب ان سے حضور نے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا. وہ تو اپنے خیمے میں باتیں کر رہے تھے, حضور نے بلایا تم یہ باتیں کر رہے تھے. انہوں نے اقرار کیا, کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو صرف وقت گزارنے کے لیے اور تفریح کے طور پر یہ باتیں کریں. تو قرآن مجید میں دیکھیں جلال خدا بندی رب کریم نے بنا قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون. اے منافقوں کیا تم اللہ سے مذاق کر رہے تھے؟ اللہ کی آیتوں کا مذاق اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑا رہے تھے. دیکھو مذاق وہ اڑا رہے تھے رسول اللہ کا, لیکن رب کریم نے میں اللہ کا مذاق اڑا. رسول کی توہین اللہ کی توہین ہے. رسول اللہ کے ساتھ استہزاء کرنا, اللہ کے ساتھ استہزاء کرنا, رب کریم نے قرآن کے ساتھ ٹھٹھا کرنا. قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون. کیا تم اللہ سے مذاق کر رہے تھے, اللہ کے رسول سے مذاق کر رہے تھے؟ فرمایا اگلی بات بھی یاد رکھیے, جو کچھ عرض کیا جائے اس کو اگر آپ یاد رکھیں گے جبھی فائدہ ہوگا. دیکھو قرآن میں جا کے دیکھ لیں, رب کریم نے فرمایا لا تعتذروا, اب بہانے نہ بناؤ, قد کفرتم بعد ایمانکم,
ایمان کا تم نے اقرار کیا تھا لیکن یہ بے عدلی کرنے کے بعد تم کافر ہو گئے ہو. یہ قرآن مجید کے الفاظ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اور ہمارا یہ کہنا بالکل صحیح اور درست ہے کہ ادب گاہش زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آیت جنید و بالغی. ہم تو یقین سے جانتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں فمن مرانی فقد رأى الحق. جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا. حضور نے بارہا ہم نے بیان کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نہ خدا کہتے نہ خدا کا بیٹا کہتے نہ خدا کا شریک کہتے. ہم وہی کہتے ہیں جو حضور نے فرمایا وانا حبیب اللہ بلا فخر. میں تو اللہ کا حبیب ہوں. وہ اللہ کے حبیب ہیں اور اللہ کے حبیب کا مقام اور مرتبہ جو وہ تمام نبیوں سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے. تل کر رسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اس آیت کا یہی مفاد ہے کہ جتنے انبیاء مرسلین 1,24,000 یا کم و بیش تمام رسولوں سے افضل اور اعلیٰ حضرت محمد رسول اللہ کی ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے الگ الگ تمام انبیاء کرام کو جو کمالات جو فضیلتیں جو عزتیں عطا فرمائی وہ سب کی سب اور ان سے بہت زیادہ وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ حضور کے کتنے درجات. وَكُلُّ آیٍ أَتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا وَإِنَّمَا اتصلت من نورِهِ بِهِمْ. امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے نبی تشریف لائے جو معجزے انہوں نے دکھائے حقیقت میں وہ حضور ہی کے نور کا پرچم ہے. فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ. فرمایا تم تصور کرو یوں سمجھ لو کہ حضور کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے رات چھائی ہوئی تھی اندھیری رات تھی تو وہ انبیاء کرام ستاروں کی طرح جگمگا رہے تھے اور لوگوں کی رہنمائی فرما رہے تھے. جب حضور تشریف لائے وہ آفتاب عالم تاب چمکا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. وہ سراج منیر بن کر تشریف لائے تو حضور جب آئے اتنی بات بڑی آدم بچے بھی یہ بات سمجھیں گے کہ ستارے لاکھوں ہیں لیکن ایک سورج کا نور ان تمام ستاروں کے نور پر غالب ہے. تو اسی طرح بلا تشبیہ حضور علیہ السلام کے کمالات حضور کے معجزات ان تمام انبیاء و مرسلین کے کمالات سے جانا. وہ تمام انبیاء و مرسلین ہم تو قرآن مجید کی روشنی میں جانتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے ہر نبی سے عہد لیا جس کو آپ حلف نامہ کہہ سکتے ہیں. ہر نبی سے حلف نامہ لیا حلف دیا گیا کہ تمہاری موجودگی میں اگر میرے حبیب تشریف لائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو تم پر لازم ہوگا ان کا کلمہ پڑھنا. یہ قرآن پاک کی آیت ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. تم سب ان کا کلمہ پڑھنا ان کے مددگار بن جانا. سب نے اقرار کیا کہ نہیں؟ رب کریم نے پوچھا بھی فرمایا اقررتم کیا تم اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا. ہاں اللہ ہم نے اقرار کر لیا. سب سے اقرار لیا. پھر ساتھ فرمایا کہ اچھا اگلی بات اور کرو آپس میں ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ اور آخر میں بھی تم سب کے اوپر میں گواہ ہوں. تو وہ رسول کتنے اہتمام اور کتنی شان کے ساتھ ان کی تشریف آوری کے ایک عالم منتظر ہے. یہی وجہ تھی. تورات اور انجیل میں بھی حضور کا ذکر تھا اور حضور کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ساری دنیا میں حضور کا چرچا تھا. کل عالم میں کتابوں میں بڑی تفصیل لکھی کہ یہودیوں کے احبار عیسائیوں کے راہب اور مشرکین کے کاہن وہ سب لوگوں کو حضور کی نشانیاں بتایا کرتے تھے. حضور کے اوصاف بتایا کرتے تھے کہ وہ نبی آخر الزمان
تشریف لانے والے ہیں اور پھر حضور کے اوصاف خوب اچھی طرح جانتے ہیں. وہ نذکورہ راہب والی بات میں آپ کو پہلے بھی سنا تھا، آج بھی میں سنا دیتا ہوں. اعلان نبوت سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، گرمیوں میں ان کے قافلے جاتے تھے، سردیوں میں جاتے تھے. ایک قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے. بصرہ کے مقام پر، بھائی ایک تو بصرہ ہے نا عراق کے بندرگاہ، یہ بصرہ شام کا ہے. بصرہ کے مقام پر حضور پہنچے قافلے کے ساتھ. وہاں ایک بہت پرانا درخت تھا جو بالکل خشک ہو گیا تھا. حضور نے قدم مبارک رکھا، وہ ہرا بنا ہوا اور ہرا بنا ہوا. وہاں ایک عبادت خانہ تھا، ایک پادری وہاں بیٹھا ہوا تھا. وہ باہر نکلا، جب اس نے درخت کو دیکھا سرسبز ہو گیا. اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی. باہر نکلا، کبھی تو وہ اپنی کتاب کو دیکھتا تھا، کبھی حضور کے چہرے مبارک، حضور کا چہرہ مبارک دیکھا، پھر اپنی کتاب کو دیکھا. کئی مرتبہ اس طرح کیا، بے خواب نہ پکار اٹھا کہ اللہ کی قسم یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہماری کتاب ہے. رب تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کے اندر کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. زمین اور آسمان، اولین و آخرین، دنیا اور آخرت، سب حضور کے دائرہ رسالت میں. وہ رحمت للعالمین بھی ہیں اور تمام جہانوں کے رسول بن کر تشریف لائے. زمین پر انبیاء و مرسلین سب سے اعلیٰ مخلوق ہیں، حضور ان سے بھی آنا ہے. آسمانوں پر جبریل و میکائیل ان کی حکومت ہے، لیکن یاد رکھو جبریل اور میکائیل کا بہت چرچا آسمانوں میں ہے. رسول اللہ کا کیا فرمان ہے؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 وزیر زمین پر رہتے ہیں اور 2 وزیر آسمان پر رہتے ہیں. زمین پر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق، آسمان پہ جبرائیل اور میکائیل. معلوم یہ ہوگا کہ زمین پر بھی ان کا حکم جاری ہے، آسمان پر بھی. زمین کی مخلوق بھی حکم مانتی ہیں. ہم تو خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جمادات اور نباتات، حیوان بھی اور آسمان کے چاند سورج بھی رسول اللہ کا حکم ہے. ہمارے لیے حضور جو سچا دین لے کر آئے، رب کریم نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. پھر رب کریم نے کیا فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرمایا. اور حضور کی شان میں یہ 2 آیتیں اور میں سناتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کتنا عظیم مرتبہ ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اور یا رسول اللہ آپ کا اتنا بلند مقام ہے، فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت ہے. بس ان 2 باتوں پہ میں ختم کروں گا کہ رب تعالیٰ نے حضور کو ایسے مقام عطا فرمائے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، رسول کا حکم اللہ کا حکم ہے. اور جب بیعت رضوان کے موقع پر صحابہ کرام نے اس درخت کے نیچے حضور کی بیعت کی، اس کے بارے میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے حبیب، جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں وہ تو اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. یہ بات میں نے پہلے بتا دی کہ حضور کا اسوہ حسنہ، حضور کے ارشادات پر عمل، جن باتوں کا حکم دے دیا ہے وہ کرنا اور جن سے منع فرمایا ان سے باز رہنا، یہی نجات کا ذریعہ ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور حضور کی اس شان کو میں آخر میں اس شعر پر ختم کروں گا. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ
خلق کا آقا کروں، خالق کا بندہ خلق کا آقا کروں. نام پڑھیں.